معزز ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک معروف انٹرنیٹ میں معروف آدمی ہیں، انہوں نے شیعہ عقیدے کے امامت کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں جن کا ہم نے جواب دینا ہے اس پروگرام میں۔ تو عزیزو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے چچا یا عمی کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں۔ چچا جی خدا کے لیے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کو لے کر کے خدا کے سامنے حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچا آخر میں اس نے کلمہ پڑھا۔ حالانکہ اس ٹائم پہ خر 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 کے ٹائم پہ کوئی کلمہ قبول نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن چچا آپ کے لیے میں محمد پھر بھی دھرنا دے کر کے بیٹھ جاؤں گا، حجت بازی کروں گا۔ ظالم کچھ تو ہمت کر لے، کچھ تو زبان سے کہہ دے، کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ بڈھا، وہ ابو طالب مر رہا ہے، تو 70-80 سال کی تیری عمر ہو گئے، مرتے پوری زندگی تیرے عبد المطلب کے دین پہ، ابا کے دین پہ گزر گئی، کفر پر تیری زندگی گزر گئی، اب آخر میں جا کر کے ایک نوجوان کے ہاتھ پر بک رہے ہو، آخر میں جا کر کے محمد کے ہاتھ پہ بک کر کے تو مسلمان ہو رہا، خبردار۔ ادھر ابو جہل بیٹھا ہو، سیٹھ صاحب، وڈیرا صاحب اور خان صاحب اور سردار صاحب، کچھ بھی کہہ سکتے آپ اس کو، خان بھی ہے، سردار بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سردار بھی ہے، مردار بھی ہے۔ اور ادھر امیہ بن خلف اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے ابو طالب تاسو غٹ سڑائے، اب کتنے بڑے آدمی ہو، کیا آخر میں اپنے آپ کو بدنام کرو گے؟ اترغب عن ملت آبائک، آپ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑو گے؟ ابو طالب حیران ہے، عیسیٰ کو مان لوں یا موسیٰ کو، اخو کو مان لوں یا بخو کو، کیا کروں؟ اللہ اکبر، کیا کروں؟ پھنس گیا وہ، سمجھ بھی رہا تھا، کئی دفعہ اعلان کر چکا کہ اخو بخو یہ لوگ ہیں، اخو بخو یہ لوگ ہیں، سونے محمد نہیں ہے، کئی دفعہ اعلان بھی کر چکا تھا دبے الفاظ میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، بڑا شاعر تھا، بڑا فصیح آدمی تھا، کئی دفعہ اعلان بھی کر چکا تھا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد کا دین، میرے بھتیجے کا دین، کائنات کے تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے، سب کو سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، اگر لوگوں کی ملامت، قریش کی ملامت، بنو ہاشم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، لوگ مجھے ملامت کریں گے، غٹ سڑے ہو، ڈیر غٹ سڑے ہو، اتنا غٹ سڑے، یہ غٹ سڑے، ایک نوجوان کے ہاتھ پہ جا کر کے ایمان اس نے لایا، میری بدنامی ہوگی، اگر یہ بدنامی نہ ہوتی تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں یہ قربانی میں دیتا، محمد کی دین کو میں قبول کر لیتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے کہ پڑھ یا ام کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ابا اے میرے چچا پڑھ، ابا چچا پڑھ، ادھر محمد کو دیکھ رہا ہے، قربان جائے میرے ماں باپ محمد کے مبارک چہرے پر، اور ادھر ان بدبختوں کو، منحوسوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آخر کار کسی کے مقدر میں اگر نہ ہو، میرا رب نہ چاہے تو میرے رب نے فرما بھی دیا انک لا تہدی من احببت، آپ راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن ہدایت کے اوپر لا کر کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے، ہدایت کو سینے میں داخل کرنا میرے رب کا کام ہے۔ تو چاہتا بھی ہے، پسند بھی کرتا ہے، تیرے چچا بھی ہے، تیرے محسن بھی ہے، اس کے احسانات بھی ہے، لیکن محمد تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ چاہو ایمان جس کے سینے میں داخل کرو، یہ تیرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو محبوب رکھیں اس کو راہ راست پر لانا چاہے، نہیں، راستہ دکھا سکتے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو گے اللہ سے ملاقات ہوگی، اس پر چلو گے ایمان ملے گا، اس پر چلو گے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس راستے پر چلو گے جنت پہنچ جاؤ گے۔ آپ راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن کسی کے سینے میں ایمان داخل نہیں کر سکتا، ایمان کو سینے میں داخل کرنا میرا کام ہے، تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھ، کہنے لگے انا علی ملت آبائی، میں اپنے آبا عبد المطلب اور پرانے لوگ ان کے مذہب پر ہوں۔ چلا گیا جی، اسی پر جا کر کے اس کا خاتمہ ہوا۔